اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم۔ شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو توحید کی دعوت دی اور ڈنڈی مارنے سے روکا، یعنی ناپ تول میں کمی سے روکا۔ تورات کتاب پیدائش کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی جن کا نام تھا قطورہ، تو قطورہ نامی بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 صاحبزادے ہوئے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اس کی نسل نے اپنی آبادی کا نام اپنے باپ کے نام پر مدین رکھا۔ پہلے یہ چھوٹا خاندان تھا، پھر بعد میں بڑا قبیلہ بن گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے کے ایک فرد تھے۔ مدین والوں کو شرک اور بت پرستی کے علاوہ ڈنڈی مارنے کا بڑا شوق تھا، یعنی ان میں ناپ تول میں کمی کا رواج چل پڑا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان فصیح و بلیغ ہوتا تھا۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خطیب الانبیاء کے لقب سے کیا کرتے تھے۔ فصاحت کے لیے استعارات اور کنایات استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی فصیح اسی کو کہا جاتا ہے جو استعارات اور کنایات استعمال کرے۔ بالکل عام فہم انداز میں بات نہیں کہی جاتی، ذرا پردے میں رکھ کر کہی جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ذرا غور سے سننا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا، حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو۔ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اپنی بعثت کو توحید کی واضح دلیل قرار دیا۔ ارشاد پاک ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری برادری کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بالیقین تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے توحید کی واضح دلیل پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب کائنات ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوق کی ضرورتیں پوری کریں۔ انسانوں کی 2 ضرورتیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی یافتہ عقل دی ہے، وہ عقل کے ذریعے سے اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا کام چلاتا ہے۔
روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، تو اعلیٰ صلاحیت کے آدمی کو منتخب کر کے اس پر وہی اللہ تبارک و تعالی نازل کرتے ہیں، تو وہ آدمی دوسرے لوگوں کو احکام اللہ کے پہنچاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی بندوں کی روحانی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس لیے توحید کی دعوت کے ساتھ ہی نعمت نبوت کا ذکر کیا، اور اس نعمت نبوت کو توحید کی واضح دلیل قرار دیا۔ فرمایا اللہ تعالی نے تم پر کرم فرمایا کہ تم میں سے نبی مبعوث فرمایا اور اس کے ذریعے تم کو احکامات دیے تاکہ تم ان پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ پھر قوم کے تعلق سے اللہ تعالی نے اہم حکم کا تذکرہ فرمایا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا ناپ تول کو پورا کرو۔ یہ حکم مثبت پہلو سے ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کا مال سامان کم مت دو۔ یہ پہلا ہی حکم منفی پہلو سے ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی درستگی کے بعد بگاڑ مت پیدا کرو۔ یہ اوپر کے حکم پر یعنی پہلے حکم پر عمل نہ کرنے کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی، لوگوں کو سامان اور ان کا مال کم ملے گا تو زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم میری بات مانو۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، مخالفت شروع کر دی۔ یہ قوم شعیب عجیب کام یہ کرتی تھی، مدین والے عجیب کام یہ کرتے تھے کہ راستوں کے کناروں پر بیٹھ جاتے تھے۔ اب جو بھی آدمی آتا اس کو کہتے، اس کو دھمکیاں لگاتے، اس کو کہتے دیکھ اگر تو شعیب پر ایمان لایا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے، ہم تجھے جو ہے وہ ملک بدر کر دیں گے، قبیلے سے نکال دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں لگا کر لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت مشرکین مکہ بھی یہی کام کرتے تھے، وہ بھی لوگوں کے پاس جا جا کے ان کو کہتے تھے کہ ان پر ایمان نہیں لانا۔ تو نبی کی تعلیمات میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے تھے، اسلام کی سیدھی اور سچی تعلیمات کو کج کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ تو فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ دھمکاؤ اور اللہ کی راہ سے روکو ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور تم راہ خدا میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو اللہ کی ایک اور نعمت بھی یاد دلائی۔ وہ نعمت یہ تھی کہ شروع میں یہ بہت تھوڑے تھے، تعداد میں بہت کم تھے، یعنی ان کی نفری بہت کم تھی۔ تو نعمت یہ یاد دلائی کہ دیکھو پہلے تمہاری نفری کم تھی، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، تو اس کا تم کو زیادہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم شرارتیں کرو، تم فساد پیدا کرو زمین میں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم سے پہلے جو فسادی گزر چکے ہیں ان فسادیوں کے انجام پر غور کرو کہ ان کے حصے میں انجام کار کیا، یہی تباہی آئی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں پر جو محنت کی، اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، ایک جماعت حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئی، دوسری مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وارننگ دی کہ اب تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تمہاری ایک جماعت دین پر ایمان لائی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسری جماعت ایمان نہیں لائی، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو،
حتیٰ یحکم اللہ بیننا، تاکہ اللہ تعالی ہمارے درمیان عملی فیصلہ کریں، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ 8واں پارہ آج مکمل ہو گیا۔ ہم نے 8 پارے تفسیر کے ساتھ مکمل کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب